میاں خلیفہ کون ہے، کہاں سے آئی، کیا کرتی رہی اور اب کیا کر رہی ہے؟ آئیے ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں خلیفہ کا قد 5 فٹ 2 انچ، آنکھیں کالی، بالوں کا کلر ڈارک براؤن، وزن 55 کلو گرام، برا سائز 34B، باڈی میجرمنٹ 40-26-36، زوڈیک سائن ایکویریس اور فیوریٹ فٹ بال پلیئر بریکسٹن ملر ہیں۔ میاں خلیفہ کے پاس $50 لاکھ کے مالی اثاثے موجود ہیں۔ وہ میامی، میری لینڈ اور ٹیکساس میں لگژری فلیٹس اور بنگلوز کی مالکن ہیں۔ وہ باقاعدگی سے سگریٹ نوشی اور مے نوشی بھی کرتی ہیں۔ کھانوں میں انہیں لبنانی، امریکی اور اطالوی ڈشز پسند ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر اپنے ملک لبنان سے متعلق 2 ٹیٹوز بھی بنوا رکھے ہیں۔ وہ فارغ وقت میں فٹ بال اور لیکروس کھیلنا اور دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ ان کے پاس عربی اور امریکی میوزک کا ایک بڑا کلیکشن بھی موجود ہے۔ انہیں ایکشن اور سائنس فکشن فلمیں دیکھنے کا بھی بڑا شوق ہے۔ وہ فارغ وقت میں اپنے کچن میں مختلف ڈشز تیار کرتی ہیں، جبکہ انہیں دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی کافی پسند ہے۔ میاں خلیفہ کا اصل نام میاں کالسٹا ہے۔ وہ لبنان کے شہر بیروت میں 10 فروری 1993 کو پیدا ہوئیں۔ ان کا خاندان کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بیروت کے مقامی اسکول میں حاصل کی، مگر جب لبنان میں حالات خراب ہو گئے تو ان کا خاندان سن 2000 میں امریکہ منتقل ہو گیا۔ میاں خلیفہ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ میری لینڈ ریاست کی کاؤنٹی مونٹی گو میری میں رہائش رکھی۔ انہیں ہائی اسکول میں دیگر طالب علم موٹاپے اور گہری رنگت کے باعث شدید تنقید اور مذاق کا نشانہ بناتے تھے، جس کے باعث ان کی تعلیم میں بھی دلچسپی کم ہونے لگی۔ زمانہ طالب علمی کے وہ آخری سال میں پہنچی تو وہ ایک پرکشش لڑکی میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ بعد ازاں انہوں نے ورجینیا کے ایک ملٹری اسکول میں داخلہ لے لیا اور پھر کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹیکساس چلی گئیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف ٹیکساس سے بیچلرز آف آرٹس میں گریجویشن کیا۔ اس دوران انہوں نے مقامی ریسٹورنٹ واٹا برگر میں بطور بارٹینڈر کام کا آغاز بھی کر دیا تھا، کیونکہ ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے اور وہ اپنے خاندان کی کچھ حد تک مالی مدد بھی کرنا چاہتی تھیں۔ ایک دن وہ ریسٹورنٹ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھیں۔ ایک کسٹمر نے انہیں دیکھ کر فلموں میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ ابتدا میں انہوں نے اس بات کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر جب کسٹمر کا دباؤ بڑھا اور اس نے بتایا کہ وہ انہیں پورنوگرافی فلم میں بطور اسٹار کاسٹ کرنا چاہتا ہے، تو پھر میاں خلیفہ نے کچھ سوچنے کے لیے وقت طلب کیا اور صرف 3 دن بعد وہ آڈیشن کے لیے اسٹوڈیو پہنچ گئیں۔ میاں خلیفہ کیونکہ ہائی اسکول میں مختلف ڈراموں اور ماڈلنگ میں حصہ لے چکی تھیں، تو انہوں نے پر اعتماد ہو کر آڈیشن دیا۔ اکتوبر 2014 میں میاں خلیفہ باضابطہ طور پر پورنوگرافک فلم انڈسٹری میں داخل ہو گئیں۔ جب میاں خلیفہ نے پورن انڈسٹری میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا تو ان کے والدین نے ان سے بات چیت بند کر دی، کیونکہ وہ ان کے کیریئر کے انتخاب کے حوالے سے خوش نہیں تھے اور اپنی بیٹی کو ٹیچر بنانا چاہتے تھے۔ ان کے بے باک انداز اور فنکارانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے پروڈیوسرز اور ہدایت کار نے انہیں ویٹرن اداکارہ لیزا این کی جگہ کاسٹ کیا اور صرف 3 ماہ بعد وہ فحش ویب سائٹ پورن ہب پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والی اداکارہ کے طور پر ابھریں۔ انہیں 15 لاکھ ویوز کی بدولت موسٹ سرچ پرفارمر کا اعزاز بھی دیا گیا۔
میاں خلیفہ کی اخلاق باختہ فلموں میں اداکاری کے باعث ان کے آبائی وطن لبنان کی حکومت نے ان کے ملک میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی، جبکہ انہیں عراق، لبنان اور دیگر ممالک سے قتل کی دھمکیاں بھی ملنے لگی۔ ان پر حجاب پہن کر اداکاری کرنے پر بھی شدید تنقید کی گئی، جس پر میاں خلیفہ نے موقف اپنایا کہ ایسا غیر ارادی طور پر ہوا۔ وہ میامی میں ایک ادارے کی جانب سے نیوڈ ماڈلنگ میں بھی حصہ لیتی رہیں۔ جولائی 2016 میں برطانوی مینز میگزین لوڈڈ نے انہیں دنیا کے 10 بدنام پورن اسٹارز کی فہرست میں 5ویں نمبر پر رکھا۔ جنوری 2015 میں میوزیکل بینڈ ٹائم فلائز نے میاں خلیفہ کی شہرت کو دیکھتے ہوئے ایک گانا ریلیز کیا۔ میاں خلیفہ کے اگر کیریئر کی بات کی جائے تو وہ 2 سال پر محیط ہے۔ اس دوران انہوں نے 3 درجن سے زائد پورن فلموں میں کام کیا۔ جنوری 2015 میں انہوں نے پورن کمپنی پینک بروز کے ساتھ طویل مدتی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت انہیں ہر مہینے 5 فلموں میں کام کرنا تھا۔ تاہم 3 ہفتوں بعد ہی میاں خلیفہ نے اپنا ذہن بدل دیا اور کمپنی سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ وہ معاشرتی تنقید، عدم قبولیت اور اپنے بارے میں منفی سوچ کے باعث پورن انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھیں۔ میاں خلیفہ کا کہنا تھا کہ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ان کے کام سے ان کے خاندان، دوستوں اور دیگر رشتوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ میاں خلیفہ کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف 3 ماہ تک پورن انڈسٹری میں کام کرتی رہیں اور اس سے انہیں $12,000 تک آمدنی ہوئی، جبکہ پورن ہب سمیت دیگر ویب سائٹ پر جو ان کی فلمیں موجود ہیں ان سے بھی انہیں کوئی رائلٹی یا کوئی آمدنی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ پورن انڈسٹری چھوڑنے کے بعد میاں خلیفہ میامی میں معاون قانون دان اور بک کیپر کے طور پر کام کرنے لگیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پرسنالٹی، ویب کیم ماڈل اور اسپورٹس کمنٹیٹر کے طور پر بھی اپنی خدمات پیش کی۔ یوٹیوب پر وہ ایک چینل بھی چلا رہی ہیں، جبکہ ٹوئچ پر لائیو اسٹریمنگ بھی کرتی ہیں۔ میاں خلیفہ کی اگر ذاتی زندگی پر روشنی ڈالی جائے تو انہوں نے پہلی شادی فروری 2011 میں اپنے اسکول کے دوست سے کی تھی، تاہم 2014 میں دونوں علیحدہ ہو گئے اور ان کی 2016 میں باضابطہ طور پر طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے سویڈش شیف رابرٹ سینڈبرگ کے ساتھ منگنی کر لی۔ ان کے بارے میں یہ افواہیں بھی سامنے آئیں کہ وہ امریکی ریپر لل یاچی کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہی ہیں۔ میاں خلیفہ اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ پورن انڈسٹری کا حصہ بننا ان کے لیے نہ صرف تکلیف دہ تھا بلکہ وہ ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار رہیں اور ان کے لوگوں سے تعلقات بھی کافی حد تک متاثر ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔